کہاں سے ملتی تھی؟ اب یہاں پہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زمانے میں ہم غور کریں، فکر کریں، تو یہ چار شخصیات جو تھیں، جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور نے تربیت گاہ قائم کی صفہ کی صورت میں، اس میں افراد کی تیاری ہوتی تھی، اور اس طرح کے افراد جو ہیں وہ معاشرے میں نکلتے تھے، اور عام بندے پھر ان تیار شدہ جو اس درسگاہ سے نکلتے تھے ان افراد کی اتباع کرتے تھے، اور ان کا راستہ جو تھا وہ صراط مستقیم۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو درسگاہ قائم کی، وہ اتنی ملٹی پرپز تھی، اس کی اتنی جہاد تھی کہ مقام ایک ہی تھا، جگہ ایک ہی تھی، ایک ہی وقت میں وہ عبادت گاہ بھی تھی، وہ تربیت گاہ بھی تھی، اور وہاں تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو گویا شخصیت سازی کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں کہ عبادت بھی وہ بندہ کرے، اس کے اندر تعلیم بھی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، اور کتاب کی دوستی بھی ہونی چاہیے، اور تیسری جو ہے نا شخصیت سازی جو سب سے زیادہ اہم کام ہے یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ افراد کہاں سے تیار ہوتے تھے؟ یا مسجد سے تیار ہوتے تھے، عبادت گاہ سے تیار ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں تو ایک ہی مقام پر یہ تینوں مرکز قائم ہوتے تھے، عبادت بھی مسجد نبوی شریف میں، تعلیم بھی مسجد نبوی شریف میں، اور تربیت جو تھی جو آج ہمارے اس زمانے میں خانقاہوں کی ذمہ داری ہے، جہاں سے روحانی تربیت ہوتی تھی۔ خانقاہوں کا نظام تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ اب مساجد میں دوسرا جو ہماری جگہ ہے جہاں سے ایسے افراد تیار ہوں، ان کی بھی ہمیں دیکھ بھال کرنی ہوگی کہ کیا مساجد میں وہ کام ہو رہا ہے جو حضور کے زمانے میں افراد کی تیاری کا ہوتا تھا، اور معاشرے کو ملتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ کر صراط مستقیم جو ہے وہ چن کر اس پر چلتے ہیں۔ لہذا تین ہی مقام ہیں، یا خانقاہ ہے، یا مسجد ہے، یا ہماری تعلیمی درسگاہیں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، مدارس ہیں۔ اگر ان سے شخصیت سازی ہو رہی ہے تو ہم ٹریک پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ معاشرے کو اگر ایسے افراد مل رہے ہیں جن کو دیکھ کر عام بندوں نے زندگی گزارنی ہے،